اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہل عصیتم، پھر تم سے یہی توقع ہے، ان تولیتم، اگر تم کو حکومت مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، یہ کہ تم فساد پھیلاؤ زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور تم قرابت داریوں کو، اپنی قرابت داریوں کو کاٹ دو۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک قسم کو مومن مسلمان کہا جاتا ہے، اور ایک بندہ جو ہوتا ہے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کی طرف لگاؤ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن غلبہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب اللہ کا کوئی حکم اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس حکم کو بجا لانے میں اگر کوئی دنیا کا نقصان بھی اسے نظر آ رہا ہو کہ اس کے مفاد میں کوئی زد پڑ رہا ہو تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے اس کا دعویٰ ایمان کا ہی ہوتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے، لیکن اس کے دل میں دنیا کا مفاد ہوتا ہے۔ دنیوی مفادات کو ترجیح دیتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مقابلے میں وہ دنیا کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے۔ تو یہ قسمیں ہوتی ہیں، منافق اس طرح کا ہوتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ جس کا حال یہ بیان کیا ہے۔ تو منافق پیچھے ہم آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ مومن کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں جہاد کا امر ہو جائے تو ہم جہاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جہاد میں مسلمانوں کے لیے کامیابی، مسلمان اگر مجاہد نہ ہو تو کفار اس پر بڑی توقعات وابستہ کر لیتا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے اور اس کے راہ میں روڑے اٹکاتا رہتا ہے۔ اسلام کی ترقی کو بھی روک دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے دنیوی مفادات پر بھی زد پڑتی ہے۔ لیکن اگر مسلمان جہاد کو پسند کرنے والا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے ٹکر لینے والا ہو، تو پھر اس کا روب ہوتا ہے، پھر کافر اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا نہیں کرتے۔ جو منافق ہوتے ہیں وہ جہاد سے کتراتے ہیں۔ مومنوں کا بھی ذکر بھی ہوا اور منافقوں کا بھی ذکر ہوا کہ ان کو جہاد پسند نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی منافقوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، پھر تم سے یہی توقع ہو سکتی ہے، ان تولیتم، اگر تم کو حکومت مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں فساد ہی پھیلاؤ گے۔
اگر تمہیں حکومت یعنی تمہارے پاس قوت آ جائے گی اقتدار کی، اے منافقو اگر تمہیں حکومت ملے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے اور تم فتنہ اور فساد برپا کرو گے زمین پر۔ جو بھی ان کے کرتوتوں کا ذکر کرے گا، منافقین کے کرتوتوں کا جو بھی ذکر کرے گا، یہ اس کو مار دیں گے۔ جو بھی ان کے خلاف کوئی آواز بلند کرے گا اس کو کڑی اور سخت سزائیں دینی شروع کریں گے، تو دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم اپنی قرابت داریوں کا لحاظ بھی نہیں رکھو گے، تم قطع رحمی کرو گے، رشتہ داریوں کا لحاظ کرنا۔ مسلمان ہونا بھی انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھی آپس میں بھائی بھائی۔ مسلمان بھی جو ہوتا ہے وہ دوسرے مسلمان کے نقصان پہنچانے کے حق میں نہیں ہوتا، لیکن منافق اس کا خیال نہیں کرتا۔ وہ دنوی طور پر دیکھتا ہے کہ جو شخص اس کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے، جو شخص اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے، اس کی بری خواہشات کی تکمیل کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو وہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم رشتہ داریوں کا بھی خیال نہیں کرو، اور رشتہ داری کا خیال نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو قطع رحمی ہوتی ہے، زمین پر قطع رحمی شروع ہو جاتی ہے، جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مل کر رہنے کا حکم دیا ہے، ان سے اگر قطع تعلقی کر لیتا ہے، ان کو نقصانات پہنچا کے ان سے قطع تعلقی کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ اس وجہ سے زمین کے اندر فساد پھیل جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو آج کل جو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے منافقو تم سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہیں اگر حکومت مل جائے تو تم فساد ہی پھیلاؤ گے، اس لیے کہ تم جہاد کو پسند نہیں کرتے۔ آج کل ہماری حالت کیا ہے؟ جہاد کو پسند کیا جا رہا ہے۔ اگر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں واضح حکم ہے کہ کسی جگہ پہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو سارے مل کے اس ظلم کو روک۔ آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے، لیکن جن کے پاس اقتدار کی قوت ہے، جن کے پاس اقتدار کی قوت ہے، حقیقت یہی ہے۔ ہم اگر غور سے سوچیں گے، غور کریں گے تو حقیقت یہی ہے کہ جس بات پر ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے، جس کو خوف زدہ کرنے کے لیے یہ ایٹمی قوت پیدا کی گئی تھی، اس کو ہم سے خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کے غلام ہیں۔ جس کافر، جس دشمن کو ڈرانے کے لیے ہم نے یہ قوت حاصل کی تھی، تو ہماری طرف میلی آنکھ نہ دیکھے، ہم تو اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے سر جھکائے ہوئے ہوئے تو وہ ہماری ایٹمی قوت کیا کرے؟ اگر ہم میں غیرت ایمانی ہوتی اور غیرت سے ہم ایک آواز نکال دیتے تو کسی کو یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتا۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو اقتدار ملا، انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، زمین کے اندر فساد برپا کر دیا اور قرابت داریوں کا لحاظ چھوڑ دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ پاک نے ان کو بہرا کر دیا کہ وہ حق نہیں سن سکتے اب۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا
کہ سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن حق ان کو نظر نہیں آتا. اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کر کے سچے مسلمان بن کے دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے.